آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تمام صحابہ کرام تقریباً سب برابر ہے؟ تقریباً یعنی کہ افضلیت کے حساب سے سب برابر ہے؟ صحابہ کیا ہیں، یہ تو اللہ نبیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ نبیوں کی جماعت جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ پر فضیلت افضلیت دی۔ کیا اس حدیث میں کسی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں نواسے جو ہیں جنت کے سردار ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً بھی نہیں ہے، کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے۔ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہ 5 لوگ جو ہیں جن میں سے ایک تو فوت ہو گئے تھے، محمد بن ابی بکر، باقی 4 تو اس وقت حیات تھے، کہ ان کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ یزید آتا ہے، وہ پہلا خط لکھتا ہے ولید بن عتبہ کو اور کہتا ہے کہ ان سے بیعت لو یا ان کا سر بھیج دو۔ دیکھیے یہاں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ بالکل کیجیے۔ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یزید کو تخت پر بٹھانا نہیں چاہ رہے تھے۔ ایک بندے نے ایک جملہ کہا، اس کے پیچھے سب پڑ گئے، پڑھنا بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ اس کو فری ہینڈ اور نہیں کریں، یہاں پہ بات ہے اہل بیت کی، وہاں پہ بات ہے صحابہ کی، اور صحابہ میں بھی کچھ بڑھتر ہے کچھ کمتر ہے، افضلیت کے بھی معیار ہے، لیکن اہل بیت میں تو شک کوئی نہیں ہے نا، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں، بے شک اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت تو انہی کے نانا سے کرواتے بے ہیں، شک ٹھیک ہے۔ اب جو شخص ان کو ان کے درجے کو اتنا سا بھی کم کر دے اور سمپل سا یہ کہہ دے کہ یار یزید تو شہزادہ تھا بلکہ برابر ہی لیا ہے، تو کیا توہین نہیں ہے؟ حسنین کریمین کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہنا ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے۔ علی آصف زمین پڑتی کیوں نہیں اس ٹائم پہ؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے جو میرے جو آپ ساتھ جن شخصیت کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو سنتے ہیں، ان کے کلام کو سنتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی خاص بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ان کے جانشینوں کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، جزاک۔ اور ان کا اگر آ، باقاعدہ طور سے وابستگی کی بات کی جائے تو ان کا تعلق بھی ایک ایسی جماعت سے ہے جن کا نعرہ اور جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کٹ مرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں ٹی ایل پی سے ان کا تعلق ہے، اور خضر بھائی کو تو آپ گائے بگائے سنتے آئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مطلب کتنی دبنگ پرسنالٹی ہے۔ اور محرم الحرام کا مہینہ کیونکہ چل رہا ہے تو میں نے سوچا کہ اس معاملے میں، محرم کے معاملے میں، ہم حضر الاسلام صاحب سے کچھ ایک بڑے اہم سوال کریں۔ اس دفعہ کا محرم الحرام کا مہینہ نا ایک بڑا کمال رہا ہے اس سال، کیونکہ اس سال ایک ایسا نیریٹو سامنے آیا کہ لوگوں نے سوچا کہ یادگار حسین تو بڑی عام سی بات ہو گئی ہے، ہر جگہ جو ہے نا حضرت امام حسین کے غم کی، ان کی شہادت کی، ان کی شجاعت کی کہانیاں تو بڑی پھیلائی جاتی ہیں، تو چلیں کیوں نہ ہم یزید کو امر کریں، ہم کیوں نہ حسین کو باغی کہیں، اور پھر کیوں نہ یہ کہیں کہ یار یزید کا تو کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ تو شہزادہ تھا جس کے اوپر یہ چیز مسلط کی گئی اور لعن طعن کی گئی۔ اس طرح کے بہت سے علماء نے متعدد بیانات دیے، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ اس دفعہ میرے لیے بڑی نہیں تھی، کیونکہ اس سے پہلے روافظ کی نجی محفلوں میں بڑی باتیں ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے کھل کھلا کے یہ بیانات آئے، یہ میرے لیے ایک بڑی اچنبھے کی بات تھی۔ تو کیونکہ میں آج ایک اس شخصیت کے ساتھ ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے اوپر کٹ مرتے ہیں، تو میں اپنے آج کے ٹاپک کا شروعات کرنے سے پہلے اسی لب لبات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ حضرت الاسلام صاحب کچھ پہلے بیان کریں سر۔ بہت شکریہ علی آصف آپ کا، بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا، اور بات بھی آپ کی اس حوالے سے صحیح ہے کہ کتابوں میں دبی ہوئی چیز کو اس دفعہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ اس انداز سے وائرل کیا گیا۔ اور جو بات آپ نے علی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ جو ہے وہ وائرل ہونا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ پبلک میں ایک اس انداز سے پیش کرنا، جس طرح آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ شروع میں کہا کہ لوگوں کے نزدیک محرم تو خاص ہے امام پاک سے، اور وہ تو نظر ہی آتا ہے کہ امام پاک کا ذکر ہو رہا ہے اور امام پاک کی شہادت بیان ہو رہی ہے، ان کے جو ہے وہ اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے کہ اس دفعہ انہوں نے کہا کہ اس دفعہ یہ نہ کیا جائے، یہ کیا جائے، کیونکہ شاید وہ اس انداز میں اتنے وائرل نہیں ہو رہے تھے یا مشہور نہیں ہو رہے تھے، تو یہ والا رخ انہوں نے اپنایا۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ کیا ایک گھٹیا رخ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے۔
مطلب میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ مطلب ان کو کہاں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یزید جو ہے وہ شہزادہ ہے اور وہ بچا ہوا ہے. ایک شخص نے تو ایک کمال بات کی، اس کے بارے میں تو بعد میں ذکر کریں گے. میں حضر بھائی آپ سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تمام صحابہ کرام تقریباً سب برابر ہے؟ تقریباً یعنی کہ افضلیت کے حساب سے سب برابر ہے؟ جو شرف صحابیت ہے نا علی آصف، دیکھیں اس میں تو سارے برابر ہیں. صحابیت کے درجے میں جو مقام صحابیت ہے اس میں خدا نے جو انہیں شرف عطا کیا اس میں برابر ہے. پھر اس کے بعد صحابیت کے درجے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں تفاوت اس اعتبار سے رکھا ہے کہ کسی کو بلند کسی کو کم. اور یہ کوئی اچھمبے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. تو صحابہ کیا ہیں، یہ تو اللہ نبیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ نبیوں کی جماعت جو ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ پر فضیلت دی. یہ تو جب بعض پر نبیوں میں بھی فضیلت رکھتے ہیں تو پھر صحابہ میں بھی بعض کا بعض پر فضیلت ہونا یہ کوئی اچھمبے والی یا عجب بات یعنی کہ اگر میں آپ کی بات کو انٹرپریٹ کروں کہ صحابہ اکرام یا صحابہ اکرام اجمعین وہ ہیں کہ جن کی خاک پا بھی جو ہے نا دیا. ہمارے سروں کا تاج ہے، بالکل اگر آسان سے لفظ بالکل ایسے بالکل ایسے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں اہل بیت کو تفریق ہے صحابہ سے کہ وہ بھی صحابہ جیسے ہی ہیں؟ اب اس میں نا دو چیزیں آ جاتی ہیں. ہم، دیکھیں جو صحابہ ہیں نا علی، ان صحابہ میں یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے. اسپیسیفکلی جن کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کو انہوں نے جنت کا سردار کہا ہے، جو ہر صحابی نہیں. جو ان کی دختر ہیں اور جو ان کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسر میں کر لیا. بیان کر دیتا ہوں. اب چونکہ اہل بیت نہیں کہہ رہا، ہر اس میں آتا ہے. صحابہ میں صحابہ کی جماعت میں ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے، مخصوص ہیں اہل بیت. ان میں سے ان دو کو تو حضور نے چادر لے کے باقاعدہ، اور حسنین کو چادر لے کے، لیکن جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں، اب دیکھیں وہ وہ اہل بیت نہیں ہے. حضور نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں. یہ بلڈ ریلیٹڈ کی بات ہے نا، اس پہ تو زید وہ بن تیسرا ہے، ابھی نہیں میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں. یہ تیسری بات ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ میں یوں دینا چاہ رہا ہوں کہ ایک درجہ ہے صرف صحابیت. جو جماعت صحابہ ہے اس میں ہر صحابی اہل بیت میں داخل نہیں ہے، اس میں پھر تخصیص ہے. اس تخصیص میں پھر میں نے کہا جیسے حضرت سلمان فارسی ہے. لیکن ایک تیسرا پھر ایک اونچا مرتبہ ہے، اس میں کچھ ایسے صحابہ ہیں جو صحابی بھی ہیں پلس پھر اہل بیت بھی ہیں، اس کے ساتھ پھر وہ خون رسول بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں. ٹھیک. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے تو آپ اسے ان تین درجوں میں پائیں گے. آپ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی ہونے کے ناطے بھی ان کا شرف ہوا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہونے کے ناطے ان کا شرف ہوا، ٹھیک ہے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہونے کے ناطے ان کا شرف ہوا، پھر داماد ہونے کے ناطے ان کا شرف ہوا. تو اس طرح حسنین کریمین ہے. اب حسنین جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت بھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بھی ہیں. اب دیکھیں انہیں تین درجے اچھا حاصل. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں پھر ہم آگے چلے کہ کیا اس حدیث میں کسی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں نواسے جو ہیں جنت کے سردار ہیں؟ قطعاً نہیں، قطعاً بھی نہیں ہے، کوئی شک والی گنجائش ہی نہیں ہے. تو یعنی کہ صحابہ میں کئی جگہ حضور علیہ الصلوۃ یعنی والسلام کہ نے ان بتایا. کو حکومت جو ہے دنیا اور دنیا کے بعد بھی مل گئی ہے. اور پھر صرف دنیا کے بعد دنیا کی تو حکومت علی آصف یہ تو کوئی اتنی اہمیت ویسے ہی رکھتے میں نہیں. کہہ رہا ہوں کہ ہاں، سردار بنا دیا اور جنت کی سرداری اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں رکھی ہے. اور حضور کی حیات مبارکہ میں اور ان دونوں کی حیات مبارکہ میں حضور نے انہیں یہ بشارت ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دی ہے. اور پھر میں آپ کی اگلے سوال سے میں اس سے پہلے یہ علی آصف کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، دنیا کے آپ کا ہر نیک عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جہاد، جتنے بھی نیک اعمال ہیں نا، یہ آپ نے کیے ضرور ہیں. ان کی جزا میں آپ کو جنت ملے گی یا نہیں یہ پتہ آپ کو حشر والے دن لگنا. بے شک ابھی آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جنتی ڈکلیئر کر دیں. نہ دنیا کی کوئی عدالت، نہ دنیا کا کوئی مفتی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی عالم، نہ کوئی چینل بمائے آپ کے چینل کے یہ ڈگری کسی کو دے سکتا ہے. کسی کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. لیکن
جب حشر آئے گا حساب و کتاب کے بعد پتہ لگے گا آپ کا حج 25 لاکھ روپے والا یا 40 لاکھ والا اس درجے پہ تھا یا نہیں، نہیں آپ کی نمازیں آپ کے سجدے اس درجے پہ تھیں یا نہیں. یہ آپ کا اور میرا حال ہے. ان حضرات کی رفت کا کیا کہنا جن کے ابھی اعمال کی بات ہی نہیں ہو رہی اور ڈگری انہیں حضور ابھی صرف جنت کی نہیں دے رہے، جنت کی سرداری کی دے رہے ہیں. آپ کو اور مجھے پتہ نہیں جنت بھی ملتی ہے کہ نہیں، ہم امید پر ہیں، لیکن انہیں صرف جنت نہیں مل رہی، جنت کی سرداری مل رہی ہے. یہ اتنے اونچے رتبے ہیں علی بھائی، آپ بلیو کریں شمار بیان سے باہر ہے. آپ شمار نہیں کر سکتے ان رتبوں کا، ان عزتوں کا، ان عظمتوں کا. اور ان حضرات کو، ان شخصیات کو موضوع بحث بنانا، ان شخصیات کے بارے میں اور ان کے مقابلے میں کسی کو شہزادہ کہنا، حسنین کریمین کے مقابلے میں یزید کو شہزادہ کہنا، ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے. علی آصف زمین پڑتی کیوں نہیں اس ٹائم پہ؟ آسمان بجلیاں کیوں نہیں گراتا؟ حسنین کے مقابلے میں کسی کو شہزادہ کہنا اور فاسق اور فاجر کو کہنا. ٹھیک ہے، ہم تو حسنین کے مقابلے میں حضرات صحابہ کے اتنے بلند مرتبے رتبے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، ہم تو حسنین کے مقابلے میں حضرات صحابہ کے ان بچوں کو بھی شہزادہ نہیں گردانتے، حالانکہ کتنے رتبے ہیں. جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ خود ان کے جو ہے نا وہ ان کے قدموں کے یعنی کہ قدموں پہ نچھاور ہوتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں دیکھ لیں، اٹھانا، گود میں بٹھانا، پیار کرنا، بوسے دینا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ایسے میٹھے میٹھے الفاظ کہنا، ایسی پیاری پیاری، یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو اس لیے یہ تو دل میں بغض ہے جس یعنی کہ جماعت صحابہ میں جی جو 3 خلفائے ثلاثہ کا نام لیا ہے جی ان سے جید اور ان سے بڑھتا تو کوئی نظر نہیں صحابہ میں کوئی نظر نہیں ہے آتا، نا. بالکل ایسی لازم بات ہے، وہ اوپر کے درجے سارے. اور ان حضرات نے بھی اور کی قدر ہی کی. ان تینوں کا حسنین کریمین کے بارے میں جو اظہار تھا اور جو محبت محبت تھی وہ کیا تھی، وہ بتائیے گا ذرا. میرے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن حسنین کریمین جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. اور جب آپ دروازے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے جو بیٹے تھے وہ کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی میں ملنا چاہتا ہوں. تو اندر سے خادم نے یا جو بھی اس وقت موجود تھے انہوں نے خبر دی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ بھائی ابھی میں مصروف ہوں. تو حسنین نے یہ بات سن لی خادم کی کہ بھائی عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی، تو وہ وہاں سے پلٹ پڑے. وہ اس لیے واپس آ گئے کہ بھائی ہم جب بیٹا نہیں مل پا رہا اس وقت میں تو ہمیں ملنے کی اجازت کہاں ملے گی. خادم نے جا کر یہ بات اندر بتائی کہ حسنین کریمین بھی تھے اور میں نے جواب تو عبداللہ ابن عمر کو دیا لیکن انہوں نے سنا تو خود ہی تشریف لے. بابا جی فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں میں چپل پہنے بغیر دوڑ پڑے اور آپ نے جا کر حسنین کریمین گھر کے قریب اپنے پہنچ گئے تھے. تو آپ نے کہا آپ آئے تھے ملنے اور آپ اندر نہیں آئے. انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی. تو کہتے ہیں بابا جی بتاتے ہیں کہ امامہ شریف اتار کے انہوں نے رکھا اور انہوں نے کہا ہماری عزتیں آپ کے صدقے سے ہیں. تو یہ ان حضرات کا یہ کردار اور ان حضرات کی یہ یعنی کہ اگر محبت آپ کی بات کو آسانی سے سمجھوں کہ جن کی خلافتیں جو ہے وہ اہل بیت کی عزتوں سے چلتی ہیں اللہ 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 تو یعنی کہ اصل سردار تو ہو گئے. لازمی. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ موقف اہل سنت. جی اس موقف کے مطابق یہ ہے کہ اگر تم پہ کوئی فاسق اور فاجر بھی آ جائے سوائے کہ وہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے شرک یعنی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ اور کچھ کہہ تو آپ نے اس کو فالو کرنا ٹھیک ہے. ہے. یزید ہوں وہ باقاعدہ طریقے سے ہوں اسلامی شریعہ لا جو ہے ہوں پورا کر کے خلافت پہ آ جاتا ہے، مسند خلافت پہ آ جاتا ہے. ہوں ٹھیک ہے. ہوں اور آ کے امام سے بغاوت یعنی کہ امام سے کہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں یہاں سٹ دیں. ٹھیک ہے. تو اب اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کہا کہ وہ شرعی تمام تقاضوں کو پورا کر کے. دیکھیے یہاں تھوڑا سا میں آپ سے اختلاف کروں گا. بالکل کیجیے. دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یزید کو تخت پر بٹھانا نہیں چاہ رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. لیکن حضرت مغیرہ بن شعبہ جو صحابی رسول تھے اور بڑی بزرگی کی عالم میں پہنچ چکے تھے انہوں نے یہ کہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک خانہ جنگی ہم نے بڑی طویل جی لی ہے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قتل اور شہید ہوتے رہے. اب اگر کوئی مضبوط حاکم نہیں بیٹھتا تو ممکن ہے وہی ماحول دوبارہ بن جائے اور یہ 20 سالوں کی اگلی 20 سال جو تھے ان کی جو محنت ہے یہ سب ضائع ہو جائے گی.
اتنا کچھ جو بنا گیا ہے اور اتنا جو دور تک حکومت پھیل گئی ہے، اس میں جو ہے وہ خلل واقع ہو جائے گا، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں اگر ایسی مضبوط ابھی حکومت نہیں بنتی جو کہ قبائل کی بھی اس میں عصبیت شامل ہو تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو انہوں نے گویا کہ یہ کہنے پر، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے کہنے پر کہ بھائی ٹھیک ہے اب ایسا نہ ہو، کیونکہ اور تھا کوئی نہیں نا، اور تھا کوئی نہیں، تو بیعت کر لے۔ اچھا اب جب آپ نے کہا نا شرعی طریقے سے بیعت لی کتنے سال؟ کس نے؟ حضرت معاویہ نے کتنے سال یزید کے حق میں بیعت لی؟ اب مجھے ایگزیکٹ روایات تو 3 سال آتی ہیں۔ اچھا میں تھوڑا سا یہاں بھول رہا تھا، تو اب وہ 3 سال آپ کہہ دیں۔ اب دیکھیں جب آپ کے بعد یزید جب تخت نشین ہوا تو دیکھیں پہلے تو عبادلہ جو تھے ان میں اختلاف ہوا نا، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن ابی بکر کا تو وصال ہو گیا تھا، جی عبداللہ ابن عمر، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، اور وصال نہیں ہوا تو ویسے شہید کیا گیا تھا۔ ہاں جی مطلب شہید ہو گئے تھے، اور ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام علی مقام سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر، 3 عبادلہ ہو گئے، ایک حضرت حضرت عباس کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن عباس ہو گئے نا، ایک عبداللہ بن زبیر ہو گئے، اور حضرت ایک امام عبداللہ بن عمر ہو گئے، 3 ہی ہو گئے، ہاں، اور ایک امام حسین اور ایک امام باق ہو گئے، 4 ہو گئے۔ اب دیکھیں اس میں آپ کو سمجھنا چاہیے گا کہ 2 کی جوڑیاں ویسے ہی بن گئی تھی مدینہ شریف میں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان دونوں کے درمیان یہ بات ہو گئی تھی کہ ٹھیک ہے اب یہ کام ہوا، خلاف آئین کہہ لیں آپ اس کو۔ عبداللہ بن زبیر نے تو آخری وقت بھی نہیں بیعت کی اور وہ تو لڑتا ہی رہا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، ہاں، ان 2 کے درمیان یہ ہو گیا کہ یہ کام چونکہ خلاف توقع ہو گیا ہے، لیکن اب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اس طریقے کار کے مطابق نہیں ہوا لیکن اب ہو گیا ہے، لہٰذا اب اس طرح کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا 2 افراد جو تھے ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سیدنا امام علی مقام، ان دونوں کے درمیان بھی ایک اختلاف ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ٹھیک ہے ریزسٹنس کا جو آغاز کیا جانا چاہیے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، یہیں مدینہ شریف میں کرتے ہیں، یہیں سے آغاز موومنٹ جو ہے چلاتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہاں سے آغاز اس لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ جو اتنے سارے خطوط مجھے آ گئے ہیں، میں کل اللہ کے ہاں ان کا جواب کیا دوں گا کہ ایک شخص کے خلاف، فاسق اور فاجر کے خلاف بلایا جا رہا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں کہ آپ کیوں نہیں گئے، آپ کے پاس کیا جواب تھا؟ حضرت امام کے پیش نظر یہ بات، ٹھیک ہے، تو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر وہی رہ گئے اور حضرت امام علی مقام جو ہے وہ روانگی اختیار کر دی آپ نے اپنے قافلے کے ساتھ۔ یہ ہے اصل ساری سچویشن۔ اچھا میں نے جو پڑھا ہے کہ جیسے ہی یزید اپنی تخت پہ یا اپنی مسند پہ آگے بیٹھتا ہے تو ولید بن عتبہ جو مدینہ کا گورنر ہے وہ اس کو خط لکھ کے بھیجتا ہے کہ یعنی کہ یہ بھی تاریخ میں ہے کہ حضرت معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے یہ 5 لوگ جو ہیں جن میں سے ایک تو فوت ہو گئے تھے محمد بن ابی بکر، باقی 4 تو اس وقت حیات تھے، ان کو آپ نے تنگ نہیں کرنا، اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، ان سے آپ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کرنی کہ آپ کے ہاتھ میں سرنڈر کریں۔ ٹھیک ہے، یزید آتا ہے، وہ پہلا خط لکھتا ہے ولید بن عتبہ کو اور کہتا ہے کہ ان سے بیعت لو یا ان کا سر بھیجو، خط ہے تاریخ میں ہے لکھا ہوا۔ وہ آپ کو رات کے وقت امام کو بلاتا ہے اپنے پاس، اپنے وہ گورنر ہاؤس یا وہ اپنے ایک جگہ پہ، اور کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، حالانکہ میں تکریم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں کیونکہ خلیفہ وقت نے خط مانگ لی ہے، مطلب آپ کی بیعت مانگ لی ہے، یا تو آپ بیعت دیں گے یا مجھے حکم ہے کہ آپ کا سر لے لیا جائے۔ امام کہتے ہیں کہ یہ ہاشمیوں کی جو ہے نا، یہ ہاشمیوں کا وتیرہ نہیں ہے کہ رات کی طریقے میں کسی کی بیعت کریں، ٹھیک ہے، ہم کریں گے، اگر بیعت کی تو دن کے اجالے میں کریں گے، ٹھیک ہے، اور میں سوچوں گا، دیکھوں گا کہ ہمیں بیعت کرنی چاہیے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ معاملات کچھ دن مؤخر ہوتے ہیں اور اس کے بعد گورنر کی طرف سے اتنا پریشر آتا ہے کہ امام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں خط بروئے کار نہیں ہے ابھی جو وہاں سے آ رہے ہیں،
ٹھیک ہے پھر امام جاتے ہیں مکہ. مکہ جب پہنچتے ہیں تو ان کے پاس خط آ رہے ہوتے ہیں اور وہ آ رہے ہوتے ہیں کوفہ سے. کوفہ بیسکلی حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وہ مقام تھا جو ان کا کیپٹل بھی تھا، اور وہاں پہ ان کے شان علی بہت زیادہ تھے، جی ہاں اور جس میں وہ سلمان بن سعد خزائی اور بہت سارے جو بڑے 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 شیان علی تھے ان کے ہاتھ آتے ہیں امام کو. امام اس کی تصدیق کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کوفے کے، جا کے دیکھو جی ہاں کہ وہاں کی صورتحال جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ایسی زبان سے ہے کہ ان کی دل میں بھی ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد جب وہ مکہ شریف میں ہوتے ہیں، اور امام یہاں پہ ریزسٹنس کے لیے نہیں جا رہے ہیں، امام اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پہ ان کو ایمان مل سکے. یعنی کہ کوئی فیملی کنبے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یا ریزسٹنس کرنے کے لیے نہیں جاتا. اگر امام نے جنگ کے لیے جانا ہوتا تو حضرت امام حسن کا بہت جرار لشکر تھا جب وہ صلح حسن سے پہلے جنگ سفینہ دوم کرنے گئے تھے. تو یہ ہاشمیوں کا وہ راو ہے، وہ مطلب ان کی یہ رہی ہوئی ہے کہ وہ جنگ کرنے کے ماہر رہے ہیں، کبھی بھی وہ جنگ سے بھاگے نہیں ہیں. بالکل امام کبھی جنگ کرنے گئے نہیں، امام حسن نہیں گئے، بالکل امام حسین جنگ نہیں کرنے گئے، بالکل وہ فیملی کے ساتھ ہی موو ہو رہے تھے. مکہ شریف میں وہی ایک قاتل جماعت پہنچتی ہے، اور وہ وہاں کے جو بڑے اکابر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یا تو امام کی بیعت کرواؤ، یا تو پھر ہم قتل ہی کریں گے. امام جب یہ دیکھتے ہیں کہ حج کے ایام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ ان کے نانا کے اتنے یعنی کہ مقدس مہینے میں اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے ایک ایونٹ کے درمیان یہ خون ریزی کرنے سے اور فساد ڈلانے سے باز نہیں آئی ہے، تو وہ مجبوراً بجائے کہ وہاں پہ انفورس کریں وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اللہ عبداللہ بن زبیر انہیں عجب تھا علی آصف کہ اس وقت لوگ حج کا احرام باندھ کے کعبے آ رہے تھے، اور جو کعبے کے وارث ہیں وہ دین بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں کہ وہ خون ریزی مسلمانوں کی نہیں چاہتے اور امام وہاں سے آتے تھے. جی ہاں عبداللہ بن زبیر انہیں کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ رہیں، ہم یہاں سے ریزسٹنس یعنی کہ یہاں پہ رہیں گے تو محفوظ رہیں گے کہ میری فوج ہے اور ہم یہاں پہ کر لیں گے. لیکن ان کو یہ گمان گزرتا ہے کہ یہ یزیدی فوج جو ہے یہاں بھی یہاں رضی کرنے سے یہاں احرام میں لوگوں پہ حرم کا کیونکہ دیکھیں واقع ہرا اور خانہ کعبہ پہ منجنی کے چلائی گئی، ٹھیک ہے، یہ شمر بل جوشن اور یہ کہاں مطلب اس طرح کی فوج تھی، ٹھیک ہے. یہ حجاج بن یوسف بعد میں انہی کی نسل سے ہی آگے آیا. امام پھر وہاں سے مکہ شریف سے نکلے. یہ کہ ان کو کہ یہ کہنا کہ مدینہ شریف میں تھے اور ان کو منع کیا گیا آپ نہ جائیں، اور وہ ایسا تو کہیں تاریخ میں ہمیں تو نہیں ملتا. تاریخ کا اگر یہ رخ آپ نے کہیں سے پڑھا تو میں ضرور چاہوں گا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام پاک کے درمیان ہی یہ بات ہوئی تھی کہ ریزسٹنس کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں، لیکن پھر آپ چلے گئے تھے، بالکل ایسا ہی ہوا، اور پھر مکہ سے ہی آپ موو ہوئے تھے. اس میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے اجازت لینے وہ در رسول پر آپ کا آنا اور پھر نبی علیہ السلام سے عرضی پیش کرنا، اور وہ ایک سارا وہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تو پھر مطلب کہ یہ جو کربلا ہے یہ تو کوفہ کے درمیان میں ہی ہے نا، یہ تو نہ وہاں پہنچ سکے اور نہ وہاں پہنچ سکے. یہاں پہ جب وہ حضور کی فوج نے انہیں روکا، اور اس کے بعد وہ ساری آگے ساری پاکستان وہ جو پوری ایک داستان ہے اس میں اگر آپ اختتامی مراحل پہ دیکھیں تو امام کی کیا مطالبات تھے کہ یہاں تو آپ مجھے یہاں سے یعنی کہ ملک بدل کر دیں، کہ مجھے سرحدوں سے پار نکال دیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چلا جاؤں. وہ تو تاریخ میں ہی ہے کہ میں جنگیں کرتا ہوں، لیکن امام نے یہ کہا کہ بھائی میری فیملی اور ہمیں جانے دو، ہم یہاں سے چلے جائیں، یہاں آپ مجھے لے جاؤ دمشق یزید کے سامنے لے جاؤ، دیکھ لیتے ہیں. حجت تھا وہ آپ فرمایا، یہاں یزید کے سامنے لے جاؤ، دیکھ لیتے ہیں بات آمنے سامنے کیا ہوتی ہے، لیکن وہ ادھر لے ٹھیک ہے. یہاں پھر مجھے مدینہ واپس جانے دو. یعنی یہ بات تو کہیں کی نہیں کہ میرے جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یہ نہیں کرے گا، وہ نہیں کرے گا. بہت ساری باتیں ایسی کربلا کے موضوع میں معروف ہیں اتنی، اور وہ جو ہے نا ایسے جملے جو ہوتے ہیں نا اصل میں علی آصف، آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، جو چیز قرآن و حدیث سے ہٹ کے اور یہاں تک کہ بعض اوقات تاریخ سے بھی ہٹ کے ہوگی، آپ دیکھیں نا اس جملے میں مزہ بھی اتنا زیادہ ہوگا، وہ جملہ اتنا زیادہ وائرل ہوگا اور اس میں اتنی انٹریکشن ہوگی، مطلب مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس جملے کو ذرا آپ نوٹ کریے گا، اور مقرر جب یہ جملہ بولتا ہے اس وقت آپ پبلک کا ریئیکشن چیک کریے گا. ایک طرف آپ حدیث پڑھیں فضائل والی، ایک طرف آپ یہ جملہ کہیں، آپ نوٹ کیجئے گا آپ کو زیادہ تیز سبحان اللہ کی آواز اس جملے پر آئے. تو اس طرح کی چیزیں کربلا کے موضوع میں کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہے.
اور وہ ان گنت بیان کی گئی، اور وہ اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ دیکھیں حدیث کا دور تو ختم ہو چکا تھا نا، لازمی بات ہے آپ شہید ہو گئے، اب بعد میں جو تھی وہ تاریخ تھی، اہل بیت ادار قید کی عالم میں تھے، ٹھیک ہے، امام سجاد جو تھے وہ آپ علالت کی عالم میں تھے، بیان کرنے اور تحریر کرنے والا کون تھا؟ ٹھیک ہے، کوفی تھے نا، تو جو کوفی بلا کر آپ کو راضی بلا کر آپ کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ کی بیعت کرنے پر جو راضی نہیں ہوئے، کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ بعد میں ایسی باتیں کریں گے جو کہ امام کے حق میں جائیں؟ دیکھیے اب تاریخ کا ایک اس پوری تاریخ کا ایک اور بھی پس منظر ہے نا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کی طرف سے ایمان دی گئی کہ اگر یہ سرنڈر کرتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، صحیح ہے، اور ان کو ایمان دے کے ان کو شہید کر دیا گیا. یعنی یہ یزیدی فوج کا وتیرہ تھا کہ زبان دے کے وہ پھرتے تھے. بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی، جتنی بری طرح سے مدینہ شریف میں عصمت دری کی گئی، اللہ واہ، مطلب اگر آپ بڑا پس منظر دیکھے بہت بہت بالکل تو صحیح، مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوری سے پہلے اس کا کیا نام تھا؟ یسرب کہا جاتا ہے، یثرب کہا جاتا تھا. یثرب ایک ایسا علاقہ جو ویران بنجر بالکل اور جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو، بیماریوں کا، بیماریوں کا گھر. مدینہ النبی بنا، بالکل ایسے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ، بالکل اس کی جیسے پامالی کی گئی. اس طرح کے لائن شخص کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ امام جو ہے وہ مطلب باغی تھے توبہ، اور یہ جو جدید لائن ہے یہ شہزادہ تھا. بس دل پر مہر پڑ جائے تو میں علی ایک جملہ یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب دل کالا ہو جائے تو امام کیا ہے، وہاں تو پھر بندہ خدا کو نہیں مانتا، تم وہاں بس تو پیدا میرا کو نہیں مانتا. سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ ایک صحابی کی گستاخی کے اوپر آپ پورا چارٹ شیٹ کھول سکتے ہیں ٹھیک ہے، اور ایک پوری تحریک چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زبردست تحریک چلا رہے ہیں نا، مطلب جب تک سن نہیں لے کر آئیں گے تب تک باز نہیں آئیں گے. نہیں یہ قانون ہاں مطلب جذبات ہی ہے. صحیح بات، تو جس نے اس شخص کی توہین کی ہے جن کے خون جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چوما کرتے تھے اور زبان چوسا کرتے تھے، اللہ، کیا سعد عزیز آپ نکلیں گے؟ بہت علی آپ لے کے گھما پھرا کے نہیں نہیں، میں اس لیے پورا پس منظر اور اتنا لانے کے بعد مجھے یہ نہیں پتا تھا اینڈ آپ یہاں کرو گے اور یہاں لا کے آپ سوال کرو گے. تھوڑا سا سینیریو میں نا فرق ہے، چینج ہے. ہاں، میں بالکل سننا چاہتا ہوں. جی بالکل، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو بندہ حضرات صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے، یہ بے ادبی کر رہا ہے، اس کے دل میں کسی درجے میں بھی صحابی کا ادب نہیں. ٹھیک ہے، جو اہل بیت کی توہین کر رہا میں ابھی آپ کے سوال جواب پہ آ رہا ہوں نا، جی، یہ تو آپ نے سوال تو کر بھی، آپ پہلے مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنا دور سے آ کے یہاں لے کے آئیں یہ بات، تو میں سن رہا تھا، میں نے سمجھا شاید آپ تاریخ بیان کر رہے تھے کہ میں تو پس منظر بتا دی. اچھا تھا کہ آپ صحیح لے کے آئے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس نے صحابی کی بے ادبی کی ہے نا، اس کے دل میں صحابی کا ایک رتی برابر بھی ادب نہیں. لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے یہاں تھوڑا سا سینیریو اس لیے چینج ہو جاتا ہے کہ جو بندہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے مقابلے میں یزید کو کھڑا کر رہا ہے، امام پاک کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کر رہا ہے، ساتھ میں وہ اپنی بچت کی راہ بھی نکالتا ہے، وہ حضرت امام پاک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر، آپ کو شہزادہ کہہ کر، آپ کی عزت و عظمت اور رفعت کو بھی ساتھ بیان کرتا ہے. مثلاً اب اور اگر کسی نے کہا ہو کہ یہ حروج کیا تھا ایسا بندہ جو ہے وہ گستاخ ہے، ہے، بالکل گستاخ، اور اگر ایسے بندے کی میں آپ کو ویڈیو دے دوں تو اس کے خلاف بھی باقاعدہ تحریک چلائیں گے. تحریر چلائیں گے؟ جی ہاں، چل، باقاعدہ. یہ میرے پہ قرض رہا. دیکھیں میں اب اس میں ابھی حالیہ میں نے ایک صاحب کا بیان سنا، ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے تھا. وہ کہنے لگے کہ ہزاروں مرتبہ لعنت امام پاک کے قاتل پر، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس میں یزید جو ہے وہ قاتل ثابت ہوتا. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ لعنت بھی بھیج دیں. مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کہہ رہے ہیں. نہیں، میں ابتشام الہی ظہیر ہشام الہی ظہیر، ان کی ابتسام نہیں، ہشام الہی ظہیر. شام جو بھی ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ ایک طرف لعنت بھی بھیجتا ہوں. میرے انٹرویو میں کہا تھا. نہیں، ایک اور ابھی آپ کا انٹرویو جو ہوا تھا وہ بھی کافی وائرل ہوا تھا، لیکن وہ کافی پہلے ہوا تھا، یہ بالکل ابھی نیا نیا ہے. اچھا، تو ساتھ میں اپنی بچت کا راستہ بھی نکال لیتے ہیں کہ ہزاروں دفعہ لعنت بھی بھیج دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ کر رہی. تو وہاں سینیریو تھوڑا اس سے چینج. میرا بس آپ سے ایک بڑا سمپل سا سوال یہ ہے جی. کہ ایک بندے نے ایک جملہ کہا، مطلب
میں نہیں چاہتا کہ میں کسی بھی نان سیریس انسان کا ذکر کروں، کیونکہ ایک انفلوئنسر ایسے ہی ضرورت نہیں ہے. بے ڈھنگے انسان ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ذریعے گزارنے کا کیا، وہ جو دل میں آتا ہے اپنے وہ ایڈرینالین رش میں جا کے بول دیتے ہیں. اس نے ایک فکرہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے سب پڑ گئے. پڑھنا بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو آپ اس کو فری ہینڈ آن نہیں کریں، ٹھیک ہے. اس نے یہ ایک فکرہ کا، یہاں پہ بات ہے اہل بیت کی، وہاں پہ بات ہے صحابہ کی، اور صحابہ میں بھی کچھ بڑھتر ہے، کچھ کمتر ہے، افضلیت کے بھی معیار ہے. لیکن اہل بیت میں تو شک کوئی نہیں ہے نا، اس میں بھی شک نہیں ہے کہ وہ جنت کے سردار ہیں. بے شک. اس میں بھی شک کوئی نہیں ہے کہ قیامت کے دن شفاعت تو انہی کے نانا سے کرواتے بے ہیں، شک. بے شک. ٹھیک ہے. اب جو شخص ان کے درجے کو اتنا سا بھی کم کر دے اور سمپل سا یہ کہہ دے کہ یار یزید تو شہزادہ تھا بلکہ برابر ہی لیا ہے، تو کیا توہین نہیں ہے یہ اہل بیت؟ ادبی ہے، بالکل توہین ہے اہل بیت اطہار کی. اور ان کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرنا اور ان کے مقابلے میں کسی کو شہزادہ کہنا، یہ تو جنتی سردار ہے، ان کے مقابلے میں بھلا کون شہزادہ ہو سکتا؟ تو بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے یہ آپ کا پیغام جو ہے لوگوں تک بھی جائے گا، مجھ تک بھی پہنچا، لوگوں تک بھی جائے گا. لیکن چونکہ آپ نے کہا نا کہ میں اس حوالے سے اگر آپ کو پیش کر دوں، دیکھیں وہ بندہ جو ہے وہ پرلے درجے کا جاہل بھی ہے، عالم ہو کر بھی وہ جاہل ہے. جس کی طبیعت اور جس کی سوچ میں یہ بات شامل ہو کہ وہ حضرات حسنین کریمین میں سے حضرت امام علی مقام کو جو ہے وہ معاذ اللہ خروج گئے اور وہ بغاوت کہہ دے کہ باغی کی سزا ہے. ٹھیک ہے، علامان الحفیظ، اگر آپ امام پاک کو باغی کہہ دیتے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے امام پاک کے بارے میں کیا جملے کہہ دی. ایک طرف انہیں حضور جنت کا سردار کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ انہیں باغی کہہ رہے ہیں، تو باغی کی تو اسلامی حکومت میں سزا ہے. تو یہ تو پرلے درجے کی جہالت کے ساتھ یہ تو بے ادبی ہے اہل بیت اطہار کی، یہ تو ظلم ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ ایک مزید، کہ آپ عالم ہو کر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور پھر آپ ان کی یہ گستاخی بھی کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیں کہ اگر میں بالفرض کوئی ہمارا اسلامی تہوار ہے، کچھ بھی ہے، اس میں اگر انڈین گانا لگا دوں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ گستاخی ہوگی؟ دیکھیے، گستاخی کا تو اب اس کو اس میں نا سمجھے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ ڈائریکٹ کسی چیز کو گستاخی بھی نہیں کہنا چاہیے. میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ کا مطلب آپ کا بے ادبی کہلائے گی، بے ادبی کیا بے لگتا ادبی ہے، گستاخی ہے؟ اچھا لفظ نے استعمال نہیں ہوگا. اب وہ معاملات، مطلب آپ دنیا میں کسی طرح بھی اگر کوئی بھی دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت رکھتا ہے، وہ مسلمان نہیں بھی ہے، تو جس کو یہ واقعہ کربلا کا پتہ ہے اور اتنے یعنی کہ امام الانبیاء کی پوری خانوادے کو جس طرح سے ذبح کیا گیا، ان ایام کے اندر کوئی شخص ایک لائن شخص کا جو ہے وہ ذکر بلند کر لیتا ہے، یا چلو کوئی دوسری محفل سجا لیتا ہے، تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے اہل بیت کے حق میں؟ دیکھیے، وہ شخص جو ہے نا بغض رکھتا ہے نا اہل بیت اطہار سے، وہ شخص جو ہے وہ پہلے ہی بغض رکھنے والا ہے. وہ تو خارجی ہیں، خارجیوں کو تو پہلے ہی اہل بیت سے بغض تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی بات جو شروع میں آپ بلکہ شروع میں نہیں، ریسنٹ ٹائم میں بڑا ایک وہ کانسیپٹ آیا ہے کانفرنسز کا. اب میں کانفرنسز کا نام نہیں لوں گا، یہ کون سی کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن خاص کر محرم الحرام میں وہ کانفرنسز شروع ہو جاتی ابھی جو آپ نے ایک بات کا ہیں. یہ عالم ہے، یہ کتابوں سے بھی آپ کو جو ہے نا وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں. دیکھیے، علماء جو ہے وہ ہمارے اہل سنت کے علماء منع کرتے ہیں، وقت آدھی کسی دن میں بھی منع نہیں. اس کے باوجود ہمارے علماء کہتے ہیں کہ محرم کے 10 ساتھی نہ کرے، باوجود اس کے کہ جائز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جائز ہونے کے باوجود نہ کرے. ٹھیک ہے. دو جواب ہے. حضرت امیر اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعدیہ وہ 21 مردہ میں فائدہ تو غیر قیمت کو نہیں. دیکھیں، اس وقت امام پاک اور آپ تو ٹھیک ہے، ابھی کچھ روایاتی سفر بھی شامل دلاتے. ہاں، لیکن کچھ روایات بھی رکھ کر اس سفر بھی لکھا ہوا ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ اس وقت اچھا سینیریو سا اب تصویر ایسے ہم آپ تک اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرا اچھا تو آپ سے ایک بڑا آپ کا محمد کا کوشچن یہ ہے کہ جو توہین صحابہ کہتے ہیں ان کو تو آپ بڑے شد و مت سے پیچھے رہتے ہیں، لیکن جو مسلسل توہین اہل بیت کرتے ہیں ان کے بارے میں کبھی کلیئر بھی نظر نہیں ہے. سر، یہ تو آپ کہیں ہی نہیں کہ ٹی ایل بھی کبھی نظر نہیں آئی. میں آپ کو ڈھیروں ویڈیو دکھا سکتا ہی نہیں اہل بیت. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کسی کریں گے؟ بالکل کریں گے. اگر ہمیں اس طرح کی کوئی ویڈیو مل جائے تو یہ بول جائے کہ ٹی ایل پی میدان میں نہیں آئے گی، ہمارا تو وہ تو یہی ہے، یہ تو بول جائے
لیکن ابھی تک ہم بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں. یہ جو طبقہ ہے جن کی آپ بات ذکر کر رہے ہیں، میں نے بتایا کہ یہ اپنی بچت کا راستہ ساتھ نکالتے ہیں. ساتھ میں یہ حضرات امام علی مقام کے لیے، حضرات اہل بیت کے اطہار کے لیے جب بھی یہ والی بات کرتے ہیں، بیچ میں ان لوگوں کے لیے ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے ان لوگوں کا بچت کی ایک راہ نکل آتی ہے اور ان کے آداب بھی ثابت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم جب لے کے جاتے ہیں نا کیسز عدالتوں میں، تو جب بالکل کھلے ثبوت موجود ہوتے ہیں نا، کھلے، اس کے باوجود بھی عدالتیں سزا نہیں دیتی. جب ان کو لے کر کے جائیں گے نا تو اگلے تو ہماری سننے کو بھی تیار نہیں ہو گئے. وہ تو پہلے یہ بشدت وہی کہہ رہے ہیں. یہ آسان سی بات ہے کہ یہ شراب پہ جو ہے نا حدود لیبل لگائے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات ہے جو اب آپ نے بات کی ہے، یہ کر رہے. تو جب شراب پہ حلال کا لیبل لگا لیتے نا، تو اب ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے عدالتوں میں جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف یہ لیبل دیکھیں گے، وہ شراب اندر نہیں دے. دیکھیے میں ایک ایسی ٹی ایل پی کو جانتا ہوں کہ ایک مووی آئی تھی بہت پہلے، اور ٹی این پی نے کہا تھا کہ یہ لڑنے نہیں دیں گے. صحیح ہے. وہ ایسے پاؤں دبا کے بھاگے نا وہ لوگ اپنی جانوں کو. وہ یہ ٹی ایل پی کا ایک تھا. عدالتیں تو بہت دور کی بات ہے، ٹی این پی کے اگر نیا نہیں آ جائے تو بہت ساری چیزیں بدل. جی یہ تو نہیں ہو سکتا علی کے بیان نہ آئے. دیکھیں بیانات تو وقتاً فوقتاً صاحب بھائی کے، باری شورا کے آتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہ کھلم کھلا سامنے نہیں آئے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی کھلم کھلا سامنے آ جائے اور پھر ٹی ایل پی خاموش رہے، یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. ہزر بھائی آج جو ہے نا، ہزر بھائی پوڈ کاسٹ میں وعدہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کہیں دیکھی کہ تو انہیں ادھر بیعت ہوگی تو ٹی ایس پی صفحہ 1 مارچ کے تحت صفحہ اول میں مطلب یہ جہاں سے بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی، ان کی شان، ان کی حرمت میں کی کمی کرے کو گردن دو کوئی تک اہل بیر ان کی شان کی کمی کرے تو گردن اڑا. قانون ہاتھ لگا لو، لیکن حکم ان کا یہ فقط لو، لیکن ذریعہ اس کا عدالتیں ہیں، ذریعہ اس وہ بتاتے ہیں قانونی کاروائی کرے اور ہم اس کو پورا کہیں گے جو تو ایسا طلوع والا ہی مسئلہ. یعنی وہی اب وہی نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ اچھے کام کریں گے اور برے سے روک دے اور جس حد تک روک سکے جی ہاں وہ روک. بالکل. تو میں پھر امید کرتا ہوں کہ آپ صرف امید نہ کریں، یقین رکھیں آپ اس. میں آپ سے یہی رکھتا ہوں. باقی میں نے آج کا جو آپ ایک مدعا تھا، جو میں نے ایک ریسنٹ بات میں یہ نئی چیز دیکھی ایک محرم الحرام میں، وہ بہت اچھا لیا ہم نے. اس والے تھے اگر آپ کچھ اقتداب کرنا کرتے ہیں تو اہل بیت کے ملبر ہیں، اور یہ جو بات آپ نے کی ہے نا شروع میں، اگر یہ اس سال کم ہوئی ہے نا تو علی آصف آنے والے دنوں میں یہ زیادہ ہی کٹی ہے. یہ دو فتنوں کا دور ہے، گھٹنا نہیں ہے. تو کم اس کے کہ یہ بڑے، آپ ابھی سے اس کی مخالفت شروع کریں. ہمارا پروگرام دیکھنے والے لوگ، ہمارے پروگرام دیکھنے والے علماء اپنی مساجد میں، اپنے ممبروں پر، اپنے مدارس میں اس کے خلاف اب سے آواز اٹھائیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ طبقہ جو ہے جس نے کس طرح یہ کیا ہے، یہ آگے اور بڑھنے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نے ان کو دبانا ہے، اور ہم نے اہل بیت اطہار کی عزت، تکریم اور اس کے لیے کٹ مرنے کا ہمیشہ عزم رکھنا ہے، اور اپنے ممبروں سے اہل بیت اطہار کی کھلم بولا شان بیان کرنی ہے. جو ہم نے تو صرف بیان کرنی ہے، رتبے تو ان کے پہلے ہی بہت بلند ہوا. قیامت کے دن جو ہے یہ شفاعت کا جو پدرا ہے نا، وہ انہی کے نانا کے پاس ہے جن کو یہ کم کرتے ہیں یا جن کی شان کی چیز ہے. تو یہ واقع ہے کہ ان کی شان کم کرے اور ایک ایسے بندے کی طرف داری کرے جس کے طرف داری سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، نہ قریب کے اور آپ بدلنے ہیں اور نہ مجھ بدلنا ہے. لیکن ہاں اس کے برعکس اگر آپ ان کی طرف داری کریں گے نا، کہ جو غوث کے مالک ہیں، جن کے نظام اور جو شفاعت کریں گے، شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلیں اور آپ کی زندگی بدل دے. یہ میرا میسیج ہے. آپ اس کو مان سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، تفسیر کر سکتے ہیں. آپ کی آرا میرے لیے آپ سے احترام ہے. اگر کچھ معاملے میں آپ اپنی آرا دینا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ سیکشن میں جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں دیکھنے اپروچ کروں. تب تک کہ یہ بھی اجازت. اللہ حافظ.